الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات گرامی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے کہ میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، اے کہ میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ حضرات گرامی وقار، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بہت ہی مشہور و معروف شخصیت حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ گزرے ہیں۔ آپ صدق و صفا پر عمل پیرا، صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے جرمانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصول یابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا، البتہ سری باقی رہ گئی، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سری لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا یہ سری سود میں لی ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر آتا ہوں اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، کیونکہ اگر تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ضرور ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں لڑکے کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کیے کہ علیحدہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گناہ گاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالی سے عرض کیا تیری قدرت بھی عجیب ہے، تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان
زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کروا دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادہ کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی، اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برخانہ سے رہ گئے۔ پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے، اور یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے حضرت امام حسن بصری کی خدمت میں پہنچتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو عجمی کا خطاب دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ خرد و نبش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے، اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرأت نہ ہو سکی، لیکن اس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف تو اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دے، جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کے بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی عدم توجہی کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے یہ نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجے تک پہنچ گئے، اور آپ کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت مفاد حاصل ہوا۔ حضرات گرامی وقار، یہ تھے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، جو پہلے سود خور کے نام سے جانے جاتے تھے، جنہیں سود خور کہا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں آپ کی زندگی ایسے بدل دی کہ آپ مستجاب الدعوات ہو گئے۔ بڑے اپنے وقت کے بڑے اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنے لگے۔ حضرات گرامی وقار، یہ حضرت حبیب اجمی علیہ رحمت، اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگی کو بدل سکتا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہماری بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم شریعت مطہرہ کے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی اعظم اپنی اولیاء کرام کے صدقے بطفیل سے ہماری زندگی میں بھی خوشحالیاں پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں وسعت برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔